رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہمیں رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں نصیب ہوئی اور اس سے بڑھ کر ہمیں فضیلت والی رات لیلۃ القدر نصیب ہوئی۔ اللہ کا بڑا حکیمین سے دعا ہے ہمیں لیلۃ القدر کی ایک رات رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں مدینہ منورہ میں گزارنے کی آمین آمین۔ اللہ کا حاکمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر جس طرح ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے تو اس کا شان نزول یہ ہے امام بیہقی شعب الایمان میں لائے، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر مفسرین کی کتابوں میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کی مجلس سجی تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ذاکر کا ذکر کیا، ایک عابد کا ذکر کیا، پرہیزگار متقی بندہ، سارا دن روزے کے ساتھ رہنے والا، ساری رات اللہ کے حضور قیام کرنے والا اور کثرت کے ساتھ جہاد کرنے والا۔ اور اس کی عمر بھی آپ کو پتہ ہے گزشتہ سابقہ عمر جتنی بھی گزری ہیں ان کی عمر جو عمریں تھیں وہ بھی بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، تو 1000 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ نام ہے اس کا حضرت شمعون علیہ السلام۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا اور آپ نے جب صحابہ کرام کو ذکر کیا تو صحابہ کرام نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پچھلی امتوں کے لوگ تو بڑے خوش نصیب تھے، اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں تو یہ اللہ کی عبادت بھی کر لیتے تھے، ہماری عمریں میکسیمم 80 یا 100 یا کوئی ہوتا ہے جو 100 سے اوپر چلا جاتا ہے، ورنہ آج کل تو وہ بھی کوئی نہیں، کسی کا کوئی پتہ کوئی نہیں کب موت آ جائے، تو ہم تو ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے نا۔ بس یہ پریشانی آنے کی دیر تھی، رب ذوالجلال نے کہا جبریل ہم کب دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام ہم آقا کریم پریشان ہو جائے، جبریل جاؤ نا اور جا کے میرے محبوب کو بولو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے آپ کی غلاموں کو لیلۃ القدر عطا کر دی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نہیں جان سکتے لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بنی اسرائیل کا وہ بندہ 1000 مہینے عبادت کر کے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب پاتا ہے نا، آپ کی امت اس رات کو قیام کر لے، عبادت کر لے، ایک رات میں رب ذوالجلال 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ وہ مقابلہ ہو گیا نا، ما ادراک ما لیلۃ القدر، ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات، 83 سال 4 ماہ سے زیادہ افضلیت والی عبادت کا ثواب۔ اور فرمایا یہ ہوتا خالی ثواب مل جاتا نا تو بات ٹھیک تھی، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، رب ذوالجلال ملائکہ کا بھی نزول فرماتا ہے اور ان کے سردار جبرائیل کا بھی نزول فرماتا ہے۔ امام فخر
الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا تفسیر کبیر میں لکھا، انہوں نے کہا جب یہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے نا تو رب ذوالجلال جبریل کو کہتے ہیں جبریل تسبیح چھوڑ 70,000 ملائکہ کو سدرۃ المنتہا سے لے اور زمین پر جا کر میرے محبوب کے غلاموں کی مغفرت کی دعائیں کرنا شروع آ جاتی ہیں، آ کے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس لیلۃ القدر کو راز رکھا۔ آپ حدیث کو اٹھائیں صحیح بخاری سے لے کر آپ امام بیہقی کی شعب الایمان تک آ جائیں، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیں آپ کی یہ روایتیں مل جائیں گی۔ پہلے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نا لیلۃ القدر بتا دی، میں آ رہا تھا تمہیں بتانے کے لیے، لیکن دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو یہ علم اٹھا لیا گیا۔ حضور کہتے ہیں یا تو اٹھا لیا گیا ہے یا میں خود بھول گیا ہوں یا مجھے بھلا دیا گیا ہے، اب مجھے نہیں پتا لیلۃ القدر کب ہے۔ اس کو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تلاش کرو، پورے مہینے میں تلاش کرو۔ اب وہ صحابہ کرام پورے مہینے میں تلاش کرنے لگ گئے۔ بعض روایتوں کے اندر آپ کو ملے گا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو نا رمضان کے آخری 2 عشروں کے اندر تلاش کرو۔ صحابہ نے تلاش کرنا شروع کر دی۔ پھر بعض روایتوں میں ملے گا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو۔ اب آخری عشرے بات چلی تھی پورے مہینے سے، آئی آخری 2 عشروں کے اوپر، اب آئی آخری عشرے کے اوپر۔ تاجدار کائنات پھر ہم سے محبت کرتے تھے نا، رحمت للعالمین تھے، روایتیں اٹھا کے دیکھیں کہتے ہیں غلاموں پہلے آخری عشرے کا کہا ہے نا، اب آخری عشرے میں بھی نہیں، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ 21 23 25 27 29 29 یہ جو تاک راتیں آتی ہیں اس میں تلاش کرو۔ ایک صحابی رسول مسند احمد کی روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑے صحابی تھے، آگے دور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکھا ہو جاندہ ہے اتنی دوروں آگے لیلۃ القدر تلاش کرنا، کوئی ایک رات 10 دے ہونا میں اس رات جاگ رہا ہوں میرے لیلۃ القدر مل جائے، مجھے لیلۃ القدر مل جائے، کوئی ایک رات بتا دینا۔ حضرت ابی بن کعب تڑپ کر کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 27ویں شب کو جاگ لینا، اسی رات کو رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر بنایا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بات کے اوپر گفتگو مکمل، یہ تو میں نے آپ کو حدیث کے ریفرنسز دے دیے، لیکن آپ دیکھیے گا امام فخر الدین، آپ فرسٹ ٹائم سنیں گے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر نا 27 کو ہی بنتی ہے۔ کب بنتی ہے؟ 27 کو ہی بنتی ہے۔ انہوں نے دلیل دی، انہوں نے کہا حدیثیں اپنی جگہ پہ، حضور کا فرمان اپنی جگہ پہ، لیکن میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ لیلۃ القدر کی صورت کو تو ذرا اٹھا کے دیکھو، اس میں لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ لام، یا، لام، تے، الف، لام، قاف، دال، رے، 9 حروف بنتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس لیلۃ القدر کے لفظ کو سورہ قدر کے اندر رب نے 3 مرتبہ استعمال کیا اور یہ 9 حروف ہے۔ 9 کو اگر آپ یہ 3 سے ضرب دیں نا تو 27 بنتا ہے۔ تڑپ کر کہتے ہیں رب نے قرآن میں بتا دیا کہ لیلۃ القدر 27 کا نام ہے۔ تو یہ اللہ کا ملاقین کا کرم ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو عطا کر کے تاجدار کائنات کی امت پر احسان کیا کہ اس رات جاگ جانا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رات جاگنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو بخش کر تمہیں ویسا کر دینا جیسا تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا تھا، یہ اس خدا کا کام ہے۔ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور ہمیں ایسا بنا دیتا ہے جیسے ہم آج ہی پیدا ہوئے۔ اللہ کا کی سے دعا ہے کہ لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرمائے۔ آمین۔